بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 باتوں سے شوہر کی محبت ختم۔ عورتیں غور سے سنیں۔ نمبر 1، جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے۔ نمبر 2، جب عورت اپنے شوہر کی ہوئی بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے۔ نمبر 3، جب عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بنا کوئی کام کرتی ہے۔ نمبر 4، جب شوہر احساس کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو، خیال کرنے والا ہو، اس کے باوجود عورت اپنے شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، شک کرتی ہو۔ دوستو، نماز نیند سے بہتر کیوں؟ کیونکہ نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ کیا ہے؟ نیند نفس کی بات ماننا اور نماز اللہ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ نیند موت ہے اور نماز زندگی۔ نیند جسم کی راحت اور نماز روح کی راحت ہے۔ نیند کرنے میں کافر اور مسلمان دونوں برابر ہیں، جبکہ نماز صرف مسلمان پڑھتا ہے۔ تھک گئے ہو؟ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے، اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو دوستو، دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جاؤ گے سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اداس مت ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ تمہارا رب، جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا ہی نہیں۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا دوستو، پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے۔ مانگنا نہ چھوڑو دوستو، مانگنا نہ چھوڑو۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو راز سے دن نکال سکتا ہے نا، وہ نا امیدی سے یہ امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں، جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ خاموش، جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ کم ظرف، جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں ہوا بھری
اور اسے اس کے جہم سے بڑا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے، غور سے سنیں، بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے جہم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر عطا کریں اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کرے، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر۔ نصیب بدلنے پر لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر بھی قادر ہوں۔ برداشت سے زیادہ، اور جب آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ بے شک دوستو، خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ کیا ہے؟ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچھی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ بے شک اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہو پڑھنے میں انہیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، سبھی بھائی بہنوں سے میری گزارش ہے کہ یار ایک دو دن سے ویڈیو میں نے بنانا چھوڑ دیا تھا کچھ وجہ سے، آج بنائی ہے 2-3 دن کے بعد، تو آپ سے گزارش ہے کہ یار نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں، سبھی بھائی 5 وقت کی نمازوں کا تو خاص طور سے اہتمام کریں۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔